اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ماہ مبارک رمضان افضل شہور، تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ماہ مبارک رمضان، اور ماہ مبارک رمضان میں افضل ترین شب قدر ہے کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا وقلب شہر رمضان لیلۃ القدر، لیلۃ القدر قلب ماہ مبارک رمضان ہے، اور سب سے افضل ترین شب قدر ہے۔ اور خداوند عالم نے اس قرآن کریم کو اسی ماہ مبارک رمضان میں اور شب قدر میں نازل فرمایا کہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے نازل فرمایا، اور پھر قرآن کی صفات کو بیان کیا کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے جو ہدایت ہے، ہم نے اس کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا۔ اور پھر سورہ قدر میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں اور شب قدر میں ہم نے نازل کیا ہے۔ لہذا عزیزان، قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کا مقام وہ آپ کے سامنے ہے، ہم اس پر زیادہ بحث نہیں کریں گے، صرف اختصار کے ساتھ کہ قرآن کریم کی اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے، اور رسول گرامی اسلام اور اہل بیت نے کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کہ اس ماہ میں ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کے مترادف ہے اور ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ اور یہ بزرگان کی سیرت اور اصحاب رسول خدا اور اہل بیت اور بزرگان کی یہ سیرت رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ اپنے شب و روز کو قرآن کی یاد سے ہمیشہ اپنے گھروں کو روشن اور منور رکھیں، کہ جناب مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین جبل آملی وہ نقل فرماتے ہیں کہ بعض اصحاب اور بعض بزرگان کی یہ روش تھی اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ تاکہ 24 گھنٹے
اور شب و روز خدا کی یاد سے یہ گھر روشن رہے اور اس گھر میں فقط اور فقط یاد خدا رہے، لہٰذا وہ اپنے شب و روز کے اوقات کو گھر کے افراد کے برابر وہ تقسیم کرتے۔ مثلا اگر گھر میں 3 افراد ہیں تو رات کو 3 افراد میں یہ تقسیم کرتے۔ رات کا پہلا حصہ ایک فرد کے ذمے کہ وہ رات کو اس پہلے حصے میں خدا کی یاد میں، نماز میں، بحث میں، مباحثہ میں، مطالعے میں گزارے تاکہ یہ گھر خدا کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور پھر دوسرے حصے میں دوسرا شخص اٹھتا اور وہ عبادت میں اور خدا کے ذکر میں مشغول ہوتا، اور پھر تیسرے حصے میں تیسرا شخص، تاکہ یہ گھر ہمیشہ خدا کی یاد سے روشن رہے۔ اور ایسے ہی یہ بزرگان نے اپنے گھروں کو روشن کیا، اور ایسے ہی روشن گھروں میں جناب مرحوم شیخ اعظم انصاری جیسی شخصیات پیدا ہوئیں، جناب بحر العلوم جیسی شخصیات پیدا ہوئیں، اور کئی نسلوں کے اس عمل کے نتیجے میں خداوند عالم نے وہ اس نسل میں برکت عنایت کی، اور اس قسم کی شخصیات ان گھرانوں میں پیدا ہوئیں۔ لہذا عزیزان کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، یہ گھر خدا کے نور سے روشن ہوتا ہے، اس گھر میں خیر و برکات آتی ہیں، اس گھر سے شیاطین دور ہوتے ہیں، اور یہ گھر اہل آسمان کے لیے اسی طرح چمکتا ہے کہ جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ لہذا رسول گرامی اسلام نے سخت تاکید فرمائی کہ آپ اپنی تمام عبادات مسجد میں آ کر نہ کریں، کچھ گھر میں بھی اپنی عبادات کو بجا لائیں، اپنے گھروں کو خدا کی یاد سے اور خدا کی عبادت سے محروم نہ رکھیں، اور گھروں میں بھی عبادت کریں۔ اس طرح نہ ہو جس طرح کہ یہود و نصارہ نے کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں سے عبادت کو چھوڑ دیا، اور فقط ہفتے میں ایک دن وہ اپنے کلیسا میں اور اپنے اس عبادت کی مرکز میں جا کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر وہ پورا ہفتہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں وہ عبادت نہیں کرتے۔ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن رکھیں، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبریں مت بنائیں، یعنی وہ گھر کہ جو خدا کی یاد سے غافل ہو، اور جس گھر میں خدا کی یاد نہ ہوتی ہو وہ قبرستان ہے، وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاشوں کی جگہ ہے۔ کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، کما فعلت الیہود والنصارى، جس طرح کہ یہود و نصارہ نے ایسا کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں میں عبادت کو ترک کر دیا، اپنے گھروں میں عبادت نہیں کرتے۔ صلوا فی الکنائس والبیع، کہ جو فقط اپنے انہی کنیسوں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں فقط عبادت کرتے ہیں۔ وعطلوا بیوتہم، اور اپنے گھروں کو انہوں نے عبادت سے محروم کر دیا۔ فرمایا فإن البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن، وہ گھر کہ جس میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، کثر خیرہ واتسع اہلہ، وہ اس گھر میں خیر و برکت آتی ہے، اس گھر میں خداوند عالم کی رحمت آتی ہے۔ وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، اور یہ گھر کہ جس میں خدا کی یاد ہوتی ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، یہ گھر آسمان والوں کے لیے اسی طرح چمکتا ہے جس طرح کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اپنے گھروں میں عبادت بجا لائیں، اور امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں، البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکتہ وتحضر الملائکہ وتحجرہ الشیاطین۔ فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو اور جس گھر میں خدا کا ذکر ہوتا ہو، وہاں پر وہ کثرت خداوند عالم کی برکت، کثرت سے برکت ہوتی ہے، اور ملائکہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ ملائکہ کے آمد و رفت کی جگہ قرار پاتی ہے۔ وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس گھر میں خدا کا ذکر نہ ہوتا ہو اور خدا کی یاد نہ ہوتی ہو،
نہ تو وہاں پر ملائکہ آتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے شیاطین وہاں اس گھر سے خارج ہوتے ہیں۔ وہ گھر شیاطین کی وہ اماجگاہ قرار پاتا ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان ہے اور اس میں ہم تربیت لیں کہ اپنے گھروں کو ہمیشہ خدا کی یاد میں روشن رکھیں، گھروں میں عبادت کو بجا لائیں، گھروں میں وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ انسان نوافل کو اپنے گھروں میں بجا لائے اور واجبات کو وہ مسجد میں بجا لائے، تاکہ گھر بھی عبادت سے محروم نہ رہیں اور گھر بھی خدا کی یاد سے وہ غافل نہ ہوں۔ لہٰذا عزیزان کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت اور یہ بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ برکات ہیں، اور خدا کی نعمات اور خدا کی رحمت اس گھر پہ برستی ہے، یہ اپنے مقام پر درست۔ لیکن قرآن فقط تلاوت کے لیے نہیں آیا کہ انشاءاللہ کل ہم بحث کریں گے کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے قرآن کے حوالے سے، ہمارے وظائف کیا ہیں قرآن کے حوالے سے، تاکہ ہم ان وظائف کو جان سکیں اور پھر قرآن کو اسی طرح ہم پھر تلاوت کر سکیں۔ خوب عزیزان، یہ قرآن کے جس کی فضیلت کے حوالے سے رسول گرامی اسلام سے ایک حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 چیزیں چاہتا ہو تو وہ کیا کرے؟ اگر سعادت مندانہ زندگی آپ کو چاہیے، شہادت جیسی موت انسان کو اگر چاہیے، اور روز محشر نجات چاہیے، اور قیامت کے دن سایہ کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اور انسان اس سائے کا محتاج ہوگا، اور قیامت کے دن اگر سایہ چاہیے، اور اسی طرح گمراہی کے دن اگر ہدایت چاہیے، تو پھر انسان کو کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان اردتم عیش السعداء، اگر تم سعادت مندانہ زندگی چاہتے ہو کہ ایسی زندگی جو سعادت کے ساتھ ہو، سعادت دنیا و اخروی جس میں ہو، وہ موت الشہداء، اور شہید جیسی موت چاہیے، اگرچہ انسان بستر پر اس کی موت آ جائے لیکن اس کو شہید جیسا ثواب ملے اور شہید جیسی موت اس کو ملے۔ والنجات یوم الحسرہ، اور حسرت کے دن، کیونکہ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک یوم الحسرہ ہے، قیامت کو وہ حسرت کا دن کہا گیا ہے، کہ فرمایا والنجات یوم الحسرہ، اور قیامت کے دن اگر نجات چاہیے، والذل یوم الحرور، اور قیامت کے دن کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور تمہیں سایہ چاہیے، والہدی یوم الضلالہ، اور ضلالت کے دن تمہیں اگر ہدایت چاہیے تو کیا کرو؟ فدرسوا القرآن، قرآن پڑھو، قرآن کی طرف آئیں اور وہ قرآن کے حضور آئیں۔ کیوں؟ 3 رسول گرامی اسلام نے اس کی جو وجہ بیان کی، فرمایا فَإِنَّهُ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلام رحمان ہے، خداوند عالم کا کلام ہے، کلام الہی ہے۔ لہٰذا بعض بزرگان جس طرح کہ معروف ہے، جناب شاعر پاکستان اور شاعر انقلاب علامہ اقبال کے بارے میں معروف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ عزیزان، یہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ ایک بزرگوار نماز کی حقیقت کو بیان فرما رہے تھے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ عزیزان، نماز میں کچھ افعال ہیں اور کچھ اذکار ہیں۔ ان اذکار میں سے افعال یعنی قیام، رکوع، سجود، یہ افعال صلات ہیں، اور کچھ اذکار ہیں۔ ان اذکار میں 2 قسم کے ذکر ہیں، کچھ ہیں ذکر قرآنی اور کچھ ہے ذکر غیر قرآنی، ذکر انسانی یوں کہیں۔ ذکر قرآنی کہ انسان تکبیرۃ الاحرام کے بعد جب نماز شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے، الحمد کے بعد کسی اور سورہ کی تلاوت کرتا ہے۔ الحمد قرآن کلام الہی ہے، اور دوسری سورہ یہ بھی کلام الہی ہے۔ یہ ذکر قرآنی ہے، اور پھر انسان رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ ذکر غیر قرآنی، یعنی یہ قرآن نہیں ہے۔
یہ ذکر ہے کہ جس کو ہم نے رکوع اور سجود میں بجا لانا ہے۔ تو وہ بزرگوار یوں تعبیر ان کی تھی کہ بہت لطیف تعبیر، وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت قرآن نماز یہ ہے کہ کبھی انسان خدا سے ہم کلام ہوتا ہے اور کبھی خدا انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب انسان الحمد پڑھتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، تو یہ کلام الہی ہے، اور یہ نمازی کو خداوند عالم نے یہ مقام اور عظمت بخشی ہے کہ خداوند عالم اس نمازی کی زبان سے، اسی نمازی سے ہم کلام ہے۔ خداوند عالم نے اس نمازی کی زبان کو وہ مجرے کلام الہی قرار دیا ہے، یہ زبان مجرے کلام الہی ہے، اور پس جو ہے وہ خدا انسان سے ہم کلام ہے۔ اور جب انسان رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یعنی انسان خدا سے ہم کلام ہے۔ بس حقیقت نماز یعنی کبھی خدا انسان سے ہم کلام ہے اور کبھی بندہ انسان خدا سے ہم کلام ہے۔ حقیقت نماز یہ ہے، تبھی تو معراج مومن قرار دیا اسی نماز کو۔ لہذا عزیزان فرمایا کہ یہ قرآن، اگر تم سعادت مندانہ زندگی چاہتے ہو اور شہادت جیسی موت اور روز محشر نجات چاہیے، قیامت کے دن سایہ چاہیے اور گمراہی کے دن ہدایت چاہیے، فدرسوا القرآن، تو آئیں قرآن کے پاس، قرآن کی تعلیم میں آئیں۔ فإنہ کلام الرحمن، یہ اس خداوند عالم کا کلام ہے، اور وحرز من الشیطان، اور یہ قرآن حرز ہے، ایک قلعہ ہے جو انسان کو شیطان سے وہ محفوظ کرتا ہے، اور یہ وہ دفاعی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ورجحان فی المیزان، اور قیامت کے دن تمہارے نام اعمال کے وزنی ہونے کا باعث بنے گا یہی قرآن۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں، رسول گرامی اسلام کی آخری جو وصیتیں ہیں، ان وصیتوں میں آپ نے فرمایا کہ جس کو تمام فرق نے اس کو حدیث کو بیان کیے ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، قرآن اور اطرت دونوں کو ہم پلہ قرار دیا، فرمایا کہ یہ میں اپنے بعد یہ دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت، ان سے متمسک رہنا۔ جو قرآن سے متمسک ہے اور اہل بیت سے تمسک نہیں ہے، وہ قرآن سے بھی متمسک نہیں ہے، اور جو اہل بیت سے متمسک ہو اور قرآن سے متمسک نہ ہو، وہ اہل بیت سے متمسک نہیں ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ہمراہ ہیں، دونوں سے تمسک لازم ہے۔ دوسری حدیث کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول گرامی اسلام کو سنا کہ آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ یقول، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ یقول اتانی جبرائیل، رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آئے، فقال یا محمد سیکون فی امتی کا فتنہ، ان قریب آپ کی امت میں فتنہ پیدا ہوگا، یعنی آپ کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس امت میں فتنہ پیدا ہوگا۔ قلت، رسول گرامی اسلام فرماتے کہ میں نے پوچھا فمل نکلنے کا کیا راہ چارہ ہے، کس طرح اس فتنے سے وہ میری امت نجات پائے گی؟ فقال کتاب اللہ، کتاب الہی، کتاب الہی سے اس فتنے سے نجات پائیں گے۔ فیہ بیان ما قبلکم من خیر و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، فرمایا کہ اس قرآن میں آئندہ کی گزشتگان کی خبریں ہیں، آئندہ کی خبریں ہیں۔ لہذا قرآن سے تمسک کیا جائے، اور جو انسان کو فتنے سے دور کیا جا سکتا ہے، اگر انسان فتنے سے نکلنا چاہتا ہے تو قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو۔ عزیزان، ہم قرآن کے حوالے سے کہ ایک دو گفتگو انشاءاللہ قرآن کی اس حوالے سے اور قرآن کی فضیلت کے حوالے سے اور قرآن کے مد مقابل ہمارے وظائف کیا ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے، اور پھر آئندہ ہم گفتگو وہ قرآن اور اخلاق کے لحاظ سے، قرآن اور تربیت کے لحاظ سے کہ انشاءاللہ ہم گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ تو عزیزاً، قرآن کی معرفی، قرآن کی شناخت اور پہچان کس طرح ہم
کر سکتے ہیں۔ اس کے مختلف جو ہے وہ ذرائع ہیں کہ رسول گرامی اسلام کی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں قرآن کے حوالے سے، اس کی طرف مراجعہ کیا جائے، ایک رائے حل۔ دوسرا راہ خود قرآن سے ہم قرآن کی وہ شناخت اور معرفت ہم حاصل کریں، اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ قرآن بیان کل شیء، قرآن ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ تو جب ہر چیز کو بیان کرتا ہے تو قرآن نے خود اپنے آپ کو تو بیان کیا ہے، تو حتماً اپنے آپ کو بیان کیا ہے۔ لہذا اس ضمن میں ہم فقط قرآن کی ایک آیہ آپ عزیزان کی خدمت میں آج پیش کرتے ہیں کہ سورہ یونس آیہ نمبر 57 فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ یونس آیہ نمبر 57۔ اے لوگو، تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت بن کر یہ قرآن آیا ہے۔ قرآن نے جو اپنی معرفی کی ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ یہ قرآن ان یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، 4 چیزوں کو قرآن نے یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں قرآن کا لحن جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، مومنین سے فقط خطاب نہیں ہے، یا جس طرح کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بھی قابل تفسیر ہے، فی الحال ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں خطاب عام ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے یہ قرآن ہے۔ اور پھر جو ہے وہ خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ میں 4 صفات قرآن کی بیان کی ہیں کہ جناب مرحوم علامہ طباطبائی وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ 4 خصوصیات یہ حقیقت میں تربیت کے 4 مرحلے ہیں کہ انسان ان وہ 4 مرحلوں کو، تربیت کے ان 4 مرحلوں کو گزارے تاکہ وہ تربیت پا سکے، کہ انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ بحث میں عرض کریں گے۔ پہلی چیز جو قرآن نے یہاں پر بیان کی ہے کہ یہ قرآن موعظہ ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ موعظہ ہے۔ یہ موعظہ قرآن دوسرے مواعظ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ دوسرے موعظے جتنے جو ہیں وہ آتے ہیں اس میں وہ کہیں نہ کہیں خلل ہے، لیکن قرآن ایک ایسا وہ موعظہ ہے، ایک ایسی نصیحت ہے جس میں کوئی خلل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس موعظے کو نازل کرنے والا اور جس کا وہ موعظہ ہے وہ ذات اقدس حق ہے، اور ذات اقدس حق میں کوئی خلل نہیں ہے، لہذا اس کے موعظے میں بھی کوئی خلل نہیں ہے۔ لہذا قرآن کی آپ قرآن کو جب بھی پڑھیں، جو انسان بھی اس قرآن کو پڑھتا ہے اس کے لیے قرآن تازہ ہے۔ جناب مرحوم شہید مطہری کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے متن، دوسری چیزیں 1 2 3 4 مرتبہ جب پڑھتا ہوں تو جی اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن کو جب بھی پڑھتا ہوں میرا دل تازہ ہوتا ہے اور میرے لیے نئی تازگی آتی ہے۔ حتیٰ سورہ الحمد، وہ فرماتے ہیں سورہ حمد جو ہم ہر روز نماز میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن جب بھی اس سورہ حمد کو پڑھتا ہوں میرے لیے تازہ ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ہر دور میں ہر شخص کے لیے وہ تازہ ہے، اور یہ قرآن کا بہت بڑا وہ معجزہ ہے۔ فرمایا کہ یہ پہلی چیز جو قرآن کی کہ یہ موعظہ ہے اور احسن المواعظ ہے، بہترین موعظہ۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب سورہ رحمان نازل ہوئی کہ اس سورہ میں تقریباً 31 مرتبہ اس آیت کا تکرار ہوتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تقریباً 31 مرتبہ۔ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کون ہے کہ جو اس کو بیت اللہ کے پاس جا کر، حرم میں بیت اللہ کے پاس جا کر اس کی تبلیغ کرے، اس کی تلاوت کرے۔ جناب عبداللہ بن مسعود آتے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔
جب انہوں نے تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تو جب مشرکین کے کانوں پر پڑی تو ان مشرکین میں ابو جہل لوگوں کو ہٹاتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتا ہے اور ایسا زوردار تمانچہ مارا کہ جناب عبداللہ ابن مسعود کے کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، خون جاری ہو جاتا ہے اور گریہ کنا رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ عزیزاً، قرآن موعظہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو موعظہ لیں۔ ابو جہل موعظہ پذیر نہیں ہے کہ جو موعظے کو قبول کرے۔ قرآن کے موعظہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن موعظہ ہے، لیکن جو موعظہ اسے لے۔ یہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں۔ دوسرا واقعہ عرض کروں کہ جو موعظہ، جس نے قرآن سے موعظہ لیا ہے، کیا تبدیلی اس میں آئی؟ اسعد بن زرارہ، آپ کو معلوم ہے کہ رسول گرامی اسلام سے پہلے اور بعثت سے پہلے مدینہ میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس و خزرج، کہ جن میں وہ قدیم سے تقریباً 120 سالہ جنگ جاری تھی ان لوگوں میں۔ 120 سال سے آپس میں وقفے سے وہ جنگ میں تھے۔ یہ اسعد بن زرارہ یہ مدینہ سے مکہ آتا ہے تاکہ، اور قریش سے ملاقات کرتا ہے تاکہ قریش سے مدد طلب کرے، اپنے دشمن کے خلاف وہ مدد طلب کرے۔ جب وہ مکہ پہنچتا ہے اور قریش سے مطلوبہ افراد کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور اس کے پاس ٹھہرتا ہے، اور چونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے بھی حج تھا، اور اعمال حج اگرچہ اس میں بہت ساری قباحتیں پیدا ہو چکی تھیں اور بہت سارے انحرافات اس میں وہ آ چکے تھے، تو اسلام نے آ کر، کیونکہ اسلام کے جو احکام ہیں 3 طرح کے ہیں۔ کچھ احکام اسلام کے ہیں ابداعی، یعنی ابداعی احکام، یعنی وہ احکام جو اسلام سے پہلے جو چیزیں، کچھ ایسی عبادات، کچھ چیزیں نہیں تھیں کہ جس میں اسلام نے وہ روشناس کروایا اور اسلام وہ لے کر آیا۔ جیسے نماز کی یہ کیفیت اور حالت، جو جس کیفیت سے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اسلام سے پہلے اس کیفیت میں نماز نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر اس کو وہ روشناس کرایا اور یہ لے کر آیا اسلام۔ اسی طرح روزہ ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں اسلام کے کہ جو ابداعی نہیں ہیں، اصلاحی ہیں، اصلاحی، جس طرح کہ حج اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد بھی۔ اسلام نے آ کر جہاں پر کوئی نقص تھا، کوئی تبدیلی کی تھی، انحراف کیا تھا، اس انحراف کی اصلاح کی، درستگی کی۔ جس طرح کہ اسلام سے پہلے کہ بعض لوگ وہ مکہ میں آ کر طواف کرتے تھے تو اوریان طواف کرتے تھے، اسلام نے آ کر اس کو منع کیا، یہ اوریان طواف جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لباس کے ساتھ طواف کیا جائے۔ اسی طرح اسلام سے پہلے صفا و مروہ پر 2 بڑے بت قرار دیے گئے تھے، صفا پر ایک بڑا بت، مروہ پہ، اسلام نے آ کر ان کو ہٹایا، اور بہت ساری اصلاحات اسلام نے آ کر کی۔ تو کچھ احکام اسلام کے ایسے ہیں جو اصلاحی ہیں۔ اور تیسری قسم احکام کی اسلام میں احکام کیا ہے، وہ احکام انکاری، کہ ایسی چیزیں کہ جو اسلام جن کو پسند نہیں کیا اور جو اسلام میں درست نہیں تھے ان کو ختم کیا۔ جیسے ربا کو آ کے ختم کیا، جو پہلے اسلام سے پہلے معاشرے میں ربا رائج تھا، اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا۔ شراب نوشی، اسلام نے آ کر اس کو حرام قرار دیا، اس کو ختم کیا۔ اور بہت سارے احکام کہ جو اسلام سے پہلے تھے اور اسلام نے آ کر ان کو ختم کیا، یہ احکام انکاری۔ تو چونکہ یہ اسعد بن زرارہ مدینہ سے مکہ آیا تھا، اور مشرکین بھی اس وقت جو ہے وہ بالآخر وہ اعمال کے، عمرے کے اور حج کے اعمال جو ان کے درمیان رائج تھے اس کے مطابق جو ہے وہ کہ چونکہ میں مکہ آیا ہوں لہذا میں عمرہ بجا لاؤں اور طواف کعبہ کے لیے جانا چاہتا ہے۔ تو اس کا یہ دوست جس کے ہاں ٹھہرا، اس نے کہا کہ آپ سنبھل کر ذرا طواف کیجئے گا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم آج کل ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ایک شخص، فلاں نامی شخص، یعنی رسول گرامی اسلام کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ساحر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، اور اس نے وہ اپنی باتوں سے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے اور ہمارے نوجوان ہم سے دور ہو گئے ہیں، اور ہم آج کل ایک بہت بڑی مشکل میں
وہ پھنسے ہیں، لہذا ہم تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتے، مدینہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم خود جو ہے ایک بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ تو تم بھی جب مسجد میں، مسجد الحرام میں جاؤ طواف کے لیے، تو وہ اپنے کانوں کو بند کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جادو تم پر اثر کرے۔ اس اسد بن زرارہ نے اس کی نصیحت کے مطابق اپنے کانوں میں روئی دی اور طواف کرنا شروع کیا۔ دیکھا کہ رسول گرامی اسلام ہجر اسماعیل کے قریب کھڑے ہو کر وہ کچھ کلام فرما رہے ہیں، ایک طواف، ایک چکر، دوسرا شوط، تیسرا شوط، طواف کو کامل کرنے کے بعد اپنے آپ سے کہا کہ میں عجیب انسان ہوں، خود بالآخر اس کو سنو تو سنو وہ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سنے تو صحیح۔ اپنے کانوں سے روئی نکالی، قریب گئے تو سنا رسول گرامی اسلام عزیزاً یہاں قرآن کی وہ جو اعجاز ہے قرآن کا، وہ اس کو ہم ملاحظہ سورہ انعام کی آیہ نمبر 151 اور 152 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ یہ اس کو آپ خود بھی ملاحظہ فرمائیے، میں ایک دفعہ ان آیات کی تلاوت بھی کرتا ہوں کہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ انعام آیہ نمبر 151، اور پھر دوسری سورہ، اسی سورہ کی دوسری آیت کہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ عزیزاً یہ دو آیات کے اس کے مشابہ کتاب تورات میں بھی اس کے مشابہ آیت موجود ہے کہ جس کو ان دو آیات کو وہ نام دیا جاتا ہے کہ یہ دو آیات وہ فرمان 10 فرمان سے یہ معروف ہے، یہ دو آیات 10 فرمان۔ ان دو آیات میں خداوند عالم نے 10 حکم فرمائے ہیں۔ البتہ ہم اس آیات کی وہ تفسیر اور اس کے شان نزول کی طرف ہم نہیں آتے، لیکن فرمایا کہ مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے پروردگار نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ خود اپنے سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، خود اپنی جانب سے۔ تو حبیب ان سے کہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے پروردگار نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، 10 چیزوں کو یہاں پر۔ اور یہ آیت جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ 10 فرمان جس میں 10 حکم دیے گئے ہیں، یہ بنیادی ترین اور اصولی ترین اسلام کے یہ وہ اصول ہیں کہ جن کو ان 2 آیات میں خداوند عالم نے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ شرک کی ممانعت کی، پہلے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اور دوسرا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، قحط کے خوف سے اولاد کا قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو۔ دیکھیں عزیزان، یہ مشرکین مکہ، جہاں تک آپ نے سنا ہے اور یہ معروف ہے کہ مشرکین اپنی اولاد میں یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ درست ہے، لیکن فقط بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے، یہ اپنے حتیٰ بچوں، بیٹوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ رزق کے خوف سے، ہم کہاں سے کھلائیں گے، فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد کو مار دیتے تھے۔ من خشیت املاق، قرآن فرما رہا ہے، رزق کے خوف سے کہاں سے کھلائیں گے، ان کو مار دیتے تھے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ فرمایا کہ قحط کے خوف سے اولاد کا قتل نہ کرو۔ چوتھا حکم، بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو۔ پانچواں، ناحق قتل نہ کرو۔ مال یتیم نہ کھاؤ۔ ساتواں، ناپ تول میں انصاف سے کام لو۔ آٹھواں، اور پھر زندگی کی
لو، اور نواں حکم جو فرمایا عہد و پیمان کی پابندی کرو، اور 10واں صراط مستقیم کی اتباع کرو۔ جب ان 2 آیات، یہ اسعد بن زرارہ نے یہ 2 آیات جب سنی تو اس میں کہ فوراً جو ہے وہ متوجہ ہوا اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ کون کہتا ہے یہ ساحر ہے، کون کہتا ہے یہ مجنون ہے، یہ تو زندگی کی اور انسانیت کی وہ بنیادی ترین امور کو وہ بیان فرما رہے ہیں۔ ان 2 آیات کا اتنا اثر ہوا کہ وہیں پر رسول گرامی اسلام کی خدمت میں اس نے شہادتین کہیں اور مسلمان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کچھ لیں، رخصت ہوا، مدینہ پہنچا، اور مدینہ پہنچ کر اس نے وہ سر و صدا اور اس نے فریاد بلند کی کہ میں نے کیمیا ڈھونڈ لیا ہے، کیمیا، اس لیے کہ وہ 120 سالہ جنگ میں مبتلا تھے۔ کیمیا میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ڈھونڈا تم نے، کیا ملا؟ رسول گرامی اسلام کا اور اسلام کا تعارف کروایا۔ اور پھر اگلے سال 72 لوگ، عزیزان آپ دیکھیں 2 آیات جس نے کس قدر تبدیلی پیدا کی۔ 72 لوگوں کو، یہ اسعد بن زرارہ 72 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آیا اور پیمان عقبہ کیا مینا میں، اور رسول خدا کی خدمت میں بیعت کی، اور رسول گرامی اسلام کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اسی سال کے اگلے سال رسول گرامی اسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ عزیزاً اسلام مکہ سے مدینہ جو منتشر ہوا ہے وہ سورہ انعام کی آیہ نمبر 151 اور 152 سے۔ قرآن کا معجزہ دیکھیں، بہت ساری کتابیں اس قسم کی لکھی گئی ہیں کہ جس میں وہ بزرگان نے زحمت کی ہے کہ کون شخص کس آیت، بڑی دلچسپ ہے یہ کتاب، کہ کون شخص کس آیت کو سن کر ایمان لایا ہے۔ عزیزاً یہ وہ بنیاد بنی ہے مکہ سے اسلام اور ایمان مکہ سے خارج ہو، مدینہ پہنچے، اور پھر مدینہ سے آپ دیکھیں کہ کس طرح اسلام نے کس قدر تیزی کے ساتھ اسلام نے وہ پرورش پائی اور اسلام کس قدر پھیلا۔ ایک تو قرآن کی اس اعجاز، قرآن کی اس معجزہ ہونے کے اعتبار سے، دوسرا رسول گرامی اسلام کے اخلاق کی وجہ سے۔ پہلی صفت قرآن کی جو خود قرآن نے بیان کی ہے، خداوند عالم نے، کہ یہ معجزہ ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ معجزہ آیا ہے۔ انشاءاللہ باقی صفات کو ہم وہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بیان فرمائیں گے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو اس فہم اور ادراک کے ساتھ ہم پڑھیں اور قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں جاری کریں، کیونکہ قرآن فقط پڑھنے کے لیے، اگرچہ پڑھنا مقدمہ ہے وہ تدبر کے لیے اور فکر کرنے کے لیے، لیکن فقط کہ وہ انسان وہ اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے فقط قرآن پڑھے، قرآن اس لیے نہیں آیا۔ قرآن انسان کو بدلنے کے لیے آیا ہے، قرآن انسان میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور جب تک قرآن میں ہم تدبر نہیں کریں گے تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان ہماری گفتگو کے دوسرے حصے میں کچھ احکام آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہم پیش کرتے ہیں، تو آج جو مسئلہ کہ روزے کی حالت میں وہ خدا کی طرف یا رسول خدا کی طرف یا اہل بیت کی طرف کسی چیز جھوٹی نسبت دینا روزے کی حالت میں، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کہ اگر روزے دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے خداوند عالم یا رسول گرامی اسلام میں سے کسی سے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، اگرچہ وہ بعد میں فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے یا میں توبہ کرتا ہوں، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، وہ اپنے روزے کی بعد میں قضا کرے۔ اور یہی حکم ہے کہ رسول گرامی اسلام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دینا۔ لہذا عزیزاً ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً یہ فیس بک پہ اور مختلف جگہوں پہ
رسول گرامی اسلام یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب قول نقل کیا جاتا ہے، اس کو تحقیق کے ساتھ نقل کریں، اس کو حوالے کے ساتھ نقل کریں. جب تک خود آپ کو یقین نہیں ہے اس وقت تک نقل نہ کریں. روزے کی حالت میں اگر اس کو نقل کیا جائے اور وہ جھوٹ نکلے تو انسان کا روزہ باطل ہے. بلکہ وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ میں عرض کروں گا کہ اگر روزہ دار کو کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کو خدا اور رسول سے منسوب کرے، لیکن بعد میں اسے معلوم ہو جائے کہ نہ یہ جھوٹ نہیں تھا. مسئلے کو ابھی یہ پھر جو ہے وہ تکرار کرتا ہوں تاکہ غور سے جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. انسان کو یقین تھا اپنے طور پر کہ یہ جھوٹ ہے اور اس نے اس جھوٹ کو خدا اور رسول کی طرف نسبت دی. بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ درست ہے، یہ رسول خدا کا فرمان ہے، یہ اہل بیت کا فرمان ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس کا روزہ باطل ہے. جب انسان نقل کرتا ہے تو پھر یقین، لیکن چونکہ پہلے اس کو یقین تھا، علم تھا کہ یہ جھوٹ ہے، ولو واقع میں حقیقت میں وہ کیا صحیح تھا، لیکن فرمایا کہ اس کا روزہ باطل ہے. وہ اپنے روزے کی جو ہے وہ اس کی قضا جو ہے وہ بجا لائے گا. اور ایک آدھ مسئلہ جو ہے وہ ہم اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کریں، خصوصاً جو ہے ماہ مبارک رمضان میں اگر ان پر غسل واجب ہو جائے تو روزہ جو ہے وہ پھر اس کے احکام کیا ہوں گے، کیسے جو ہے وہ روزہ رکھیں. تو اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کی رات میں جنب ہو جائے تو اگر وہ عمدن غسل نہ کرے، جان بوجھ کر اگر غسل نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس کا غسل کرنے کا وقت بھی تنگ ہو جائے، تو پھر کیا کرے؟ فرماتے ہیں تو اس آخر وقت میں تیمم کرے اور تیمم کے ساتھ وہ روزہ رکھے تو اس کا روزہ صحیح ہے. البتہ اس نے جان بوجھ کر جو غسل نہیں کیا اور وقت تنگ ہو گیا ہے، اتنا وقت جو ہے وہ اب نہیں رہا کہ جس میں وہ غسل کر سکے، تو اس نے گناہ کیا ہے. لیکن اب جو ہے اس کا وظیفہ کیا ہے کہ تیمم کرے، تیمم کر کے روزہ رکھے. البتہ اس تیمم سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز بھی اسی سے پڑھے، نہ بلکہ جو ہے وہ نماز کے لیے اس کو غسل کرنا واجب ہے. وہ غسل کرے اور اس سے نماز بجا لائے. یہ تیمم فقط روزے کی صحیح ہونے کے لیے ہے، وإلا اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی اور نماز اس سے بجا لانا صحیح نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ اگر انسان جنب ہو جائے ماہ مبارک رمضان میں اور بھول جائے اور بھول کر اس نے غسل نہیں کیا اور 1 دن 2 دن روزہ رکھا اور بعد میں اس کو یاد آئے کہ مجھ پر تو غسل واجب تھا اور میں نے غسل نہیں کیا، پھر اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ جتنے دن اس نے غسل کے بغیر روزے رکھے ہیں ان تمام روزوں کی قضا کرنا اس پر واجب ہے. ان تمام روزوں کی جو ہے وہ قضا کرے اور جو ہے وہ غسل بجا لے اور قضا کرے. تیسرا مسئلہ، اگر ایک شخص اپنے آپ کو جنب کر لے جس کے پاس ماہ مبارک رمضان کی رات غسل اور تیمم میں سے کسی کے لیے وقت نہ ہو. ممکن ہے کسی کو یہ مسئلہ پیش آ جائے، نہ کسی کے لیے اس کے پاس غسل کرنے کا وقت ہے نہ تیمم کرنے کا وقت ہے، اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جنب کر لیا. خوب ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ تو اس کا روزہ باطل ہے. ایسے شخص کا روزہ جو ہے وہ باطل ہے. وہ روزے کی قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی اس پر واجب ہے. ایک مرتبہ پھر میں تکرار کرتا ہوں اس مسئلے کا. جس شخص کے پاس نہ تو غسل کرنے کا وقت ہے نہ ہی تیمم کرنے کا وقت ہے اور وہ اپنے آپ کو جنب کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ باطل ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اس کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے. اور یا اگر فرض کریں کہ وقت انسان کے پاس ہو غسل کا لیکن وہ جان بوجھ کر غسل نہ کرے اور آخر وقت تیمم بھی نہ کرے، اس شخص کا روزہ بھی باطل ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ معارف اہل بیت اور احکام اہل بیت عنایت فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.